آغاز کربلا کا ظلم یہ کیسے سنگین ہو گیا، کوفہ مسلم کے خون سے رنگین ہو گیا۔ کوفہ میں عید کے دن منظر عجیب تھا، ایک لاش بے کفن تھی، وہ اتنا غریب تھا، پیروں میں بیڑیاں تھیں، تن پہ نہیں تھا سر، یہ کیسا نصیب تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت عقیل بن ابو طالب کے بیٹے تھے، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چاچا زاد بھائی تھے۔ ان کا لقب سفیر حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور غریب کوفہ کے مسافر ہے۔ واقعہ کربلا سے کچھ عرصہ پہلے جب کوفہ کے لوگوں نے امام حسین کو خط بھیج کر کوفہ آنے کی دعوت دی تو انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کیا۔ وہاں پہنچ کر انہیں صورتحال مناسب لگی اور انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط بھیج دیا کہ کوفہ آنے میں کوئی قباحت نہیں، مگر بعد میں یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا حکمران بنا کر بھیجا، جس نے حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے دو کمسن فرزندوں کو شہید کروا دیا۔ حضرت امام حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ جانے کا حکم دیا تو اس وقت وہ مکہ میں تھے۔ وہاں سے وہ مدینہ گئے جہاں انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی۔ پھر اپنے دو بیٹوں محمد اور ابراہیم جن کی عمریں 7 اور 8 سال کی تھیں کو لے کر کوفہ چلے گئے۔ کوفہ میں انہوں نے جناب مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے گھر میں قیام کیا۔ کوفہ والوں نے ان کی بیعت شروع کر دی جن کی تعداد 23,000 تک پہنچ گئی۔ انہوں نے حضرت امام حسین کو خط لکھ دیا کہ کوفہ آنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ اس وقت کوفے کا گورنر نعمان بن بشیر تھا۔ جب یہ خبر یزید تک پہنچی تو اس نے بصرہ کے عبید اللہ ابن زیاد کو پیغام بھیجا کہ وہ جلدی کوفہ پہنچ کر نعمان بن بشیر کی جگہ حکمران مقرر ہو اور مسلم بن عقیل کا سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیجے۔ ابن زیاد کوفہ پہنچ کر گورنری سنبھالی تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ امیر مختار کے گھر سے صحابی رسول حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ ابن زیاد نے فوج کو انہیں پکڑنے کے لیے بھیجا تو حضرت ہانی بن عروہ جن کی عمر اس وقت 90 سال تھی اپنے مہمان کو حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ہانی بن عروہ کو قید کر لیا گیا۔ اس پر بھی انہوں نے انکار کیا تو انہیں باندھ کر 500 کوڑوں کی سزا دی گئی۔ جب وہ بے ہوش ہو گئے تو ان کا سر تن سے کاٹ کر لٹکا دیا گیا۔ حضرت ہانی بن عروہ کی گرفتاری کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ باہر آ گئے اور جنگ شروع کی، مگر آہستہ آہستہ سب کوفیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ صرف 23 افراد ان کے ساتھ رہ گئے۔ مغرب کی نماز تک وہ بھی باقی نہ رہے تو انہیں حضرت محمد ابن کثیر نے اپنے گھر میں پناہ دی۔ محمد ابن کثیر کے حمایتیوں کے ساتھ ابن زیاد کی فوج نے جنگ کی اور انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل کوفہ سے باہر جانے کی کوشش کرنے لگے، مگر شہر کے سب دروازے بند تھے۔ آپ نے ایک بوڑھی عورت سے پانی مانگا۔ جب انہوں نے بتایا کہ ان کا تعلق خاندان رسالت سے ہے تو اس عورت نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی، مگر اس عورت کے بیٹے نے انعام کے لالچ میں مخبری کر دی۔ ابن زیاد نے 3,000 فوج بھیجی تو حضرت مسلم بن عقیل گھر سے باہر آ کر لڑنے لگے اور بنو ہاشم کی تلوار بازی کے جوہر دکھائے۔ جب سینکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے تو ابن زیاد کے سالار ابن اشد نے اور فوج کا پیغام بھیجا۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہا کہ کیا ایک شخص کے لیے 3,000 کی فوج بھی ناکافی ہے؟ تو ابن اشد نے جواب بھیجا کہ یہ بنو ہاشم کا چشم و چراغ ہے۔ بعد میں ایک گڑھے میں مسلم بن عقیل کو دھوکے سے گرا کر گرفتار کر لیا گیا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے انہیں سزا دی کہ کوفہ کے دارالامارت کی چھت سے گرا دیا جائے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے شہادت سے پہلے چند وصیتیں کی جن کے بعد ان کو چھت سے گرا کر شہید کر دیا گیا۔ یہ واقعہ 9 ذی الحج 60 ہجری کا ہے۔
شہید ہونے کے بعد ان کا سر کاٹ دیا گیا اور اسے یزید کو دمشق بھجوا دیا گیا اور جسم کو کوفہ کے بازار میں لٹکا دیا گیا تاکہ کوفہ کے لوگ اب بنو ہاشم کی حمایت نہ کریں۔